السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں الحمدللہ سورۃ البقرہ کی بس کچھ آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایک جز مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا ابھی ہم نے ایک جز بھی مکمل نہیں کیا ہے، اور آپ کو کتنی ساری یعنی عربی کی اگر آیات سامنے آ رہی ہیں آپ کے تو کتنی ساری آیات آپ کو الحمدللہ سمجھ آنے لگی ہیں۔ بس اسی طرح استقامت کے ساتھ اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں، آرام آرام سے سیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوگی کہ آپ بغیر ترجمے کے عربک میں ہی قرآن کو سمجھنے لگیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیں آیت نمبر 110 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا اور اقیموا قائم کرو، الصلاۃ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، وآتوا اور آتو ادا کرو یا دو، الزکاۃ زکوٰۃ کو، وما اور ما جو، تقدموا تا سے شروع ہو رہا ہے تم، اور روٹ ورڈ آپ دیکھیں قاف دال میم، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا قدم، قدم سے ہے یہ، اور جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اس کا معنی اسی طرح سے ہے، تقدموا تا سے شروع ہو رہا ہے تم آگے بھیجو گے، لی انفسکم لیے، انفس نفسوں کے، کم تمہارے یعنی اپنے، لیے اپنے نفسوں کے، من خیرن من سے، خیرن خیر، خیر میں سے، تجدوہ تا سے شروع ہو رہا ہے تم، لاسٹ میں ہو لگا ہے تو اس کا معنی ہے، تو وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، تو تجدو تم پاؤ گے، ہو اس کو، تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اندہ پاس، اللہ کے پاس، انا بے شک، اللہ تعالی، بما بھی ساتھ، ما جو ساتھ جو یعنی ساتھ اس کے جو، تعملون روٹ ورڈ بیچ میں دیکھیں عین میم لام، تا سے شروع ہو رہا ہے تم، تو تم عمل کرتے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت 111، وقالوا اور قالو وہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے قالا کہتا، ایک کے لیے آئے گا، اس میں دیکھیں واو الف ہے لاسٹ میں، یعنی یہ پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو واو الف جب اگر آپ آخر میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ پلورل فارم میں ہے، یہ جمع میں ہے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، یدخل دال خا لام، یدخل داخل ہوگا، اردو میں بھی ہم داخلی کہتے ہیں، داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من جو، کانا ہوگا، ہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی یا عیسائی، تلکا یہ، امانیہم ہم نے پہلے بھی اسے پڑھا ہے، امانی کہتے ہیں خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو کہتے ہیں، وشفل تھنکنگ جو کہتے ہیں، تو امانیو آرزوئیں تمنائیں، ہم ان کی آرزوئیں ان کی تمنائیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم برہان دلیل کو کہتے ہیں، یعنی ایسی دلیل کی جس کے آگے پھر کوئی اور بات نہ کی جا سکے، یعنی اتنی کلیئر اور واضح دلیل ہو کہ اس کو انکار ہی نہ کر سکے، تو برہان دلیل، کم تمہاری یعنی اپنی دلیل، ان اگر، کن ہو تم ہو تم، صادقین سچے، ہم یہاں سچا کیوں نہیں لکھیں گے، سچے کیوں لکھ رہے ہیں یہاں پہ پلورل فارم میں، کیونکہ لاسٹ میں یا نون ہے،
اگر یہ سچا ہم لکھتے ہیں سنگولر فارم میں واحد تو صادق، صادق کی جمع صادقین۔ نیکسٹ آیت 112، بلا کیوں نہیں یا بلکہ، من جس نے، اسلم سین لام میم، اسلام بھی اسی سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا، پیس بھی ہوتا ہے اس کا معنی سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ تو یہاں پہ لکھے سپرد کر دیا، وجہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو وجہ چہرہ، ہو اپنا، اپنے چہرے کو، للہ لیے، اللہ اللہ کے، وہوا اور ہوا وہ، محسن احسان کرنے والا ہے۔ فلہ، اس کو اب ہم 3 حصوں میں اس کو بریک کریں گے، فا پلس لا پلس ہو۔ فا تو، لا لیے، ہو اس کے، تو لیے اس کے، اجرہ اجر، اجر ہو اس کا، اجر اس کا، عند ربہ عند پاس، ربی رب، ہی اس کے رب کے پاس، ولا و اور لا نہ، خوفن کوئی خوف، علیہم علی اوپر، ہم ان کے اوپر ان کے، ولا و اور لا نہ، ہم وہ، یحزنون یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ کا معنی دے گا، اور حزن کہتے ہیں غم کو کہتے ہیں، تو یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ آیت 113، وقالت الیہود، و اور، قالتی کہا، الیہود یہود نے، اور کہا یہود نے، لیست النصارى، لیست کیوں آیا یہاں پہ؟ ہم نے پہلے لیسا دیکھا ہے، لیسا کا بھی معنی نہیں ہوتا ہے، لیست کا بھی معنی نہیں ہوتا ہے، لیکن لیست مؤنث کے لیے آتا ہے، یعنی فیمنائن جینڈر کے لیے۔ تو لیست النصارى نہیں ہے نصارہ یا عیسائی، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، وقالت النصارى و اور قالت کہا، النصارى نصرانی یا عیسائی، لیست الیہود نہیں ہے یہود، علی اوپر، شیئن کسی چیز کے، وہم وا کا ترجمہ یہاں حالانکہ لکھیں، حالانکہ، ہم وہ، یتلون تلاوت کرتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون علم سے ہے اور یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ علم رکھتے، مثل مانند جیسے، قولہم قول بات کو کہتے ہیں، تو قول بات، ہم ان کی بات ان کی، فاللہ تو اللہ اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم بین درمیان کو کہتے ہیں، تو بینا درمیان، ہم ان کے درمیان ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم دن کو کہتے ہیں، فی ما اس میں 2 لفظ ہے، فی اور ما، فی کا معنی میں اور ما کا جو، میں جو یعنی اس میں جو، کانو تھے وہ، یہاں پہ تھا وہ کیوں نہیں آئے گا سنگولر فارم میں؟ واحد کے لیے تھا وہ، ہم یہاں تھے وہ لکھ رہے ہیں کیونکہ آخر میں دیکھیں واو الف آیا ہے، کانا ہوتا تو تھا وہ، یہ کانو ہے تو تھے وہ، فی میں ہی اس میں، یختلفون یا سے شروع ہو رہا ہے وہ، اور جو ہم اردو میں کہتے ہیں اختلاف، وہی اختلاف ہے، وہ اختلاف کرتے ہیں۔
تو دیکھیں آج بھی سبق بڑا آسان ہے۔ آیت نمبر 110 میں آپ کے لیے 2 نئے الفاظ ہیں۔ اس میں ایک تو بڑا آسان ہے، اگر اردو سے آپ اس کو ریلیٹ کر لیں تو قدمو خدم سے ہے۔ جیسے خدم ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اس کا بھی معنی ہے کہ تم، یعنی تا سے شروع ہو رہا ہے، تم آگے بھیجو گے۔ اور تجیدوہ وجدہ کا معنی ہوتا ہے پانا، تو تا سے شروع ہو رہا ہے تم پاؤ گے ہو اس کو۔ اور نیکسٹ آیت میں، آیت 111 میں لن، ایک تو ہوتا ہے لا نہیں، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، اور نیا لفظ اس میں ہم پہلے لے چکے ہیں امانیہم، امانی کہتے ہیں خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو۔ اور ہاتو لے آؤ، برہانکم، برہان دلیل کو کہتے ہیں، بہت ایسی کلیئر دلیل، واضح دلیل کہ اس کے آ جانے کے بعد کوئی انکار ہی نہ کر سکے۔ اور پھر نیکسٹ آیت 112 میں اسلام سے تھا، اسلمہ سپرد کر دیا۔ اور وجہ بھی آپ جانتے ہیں، وجہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ہو اس کا یعنی چہرہ اپنا۔ اور 112 میں یحزنون تھا حزن سے، اور لیستی تھا، رائٹ، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہے، لیسا نہیں، یہ مذکر کے لیے ہے، لیست یہ جو ہے فیمنائن جنڈر کے لیے آئے گا، مؤنث کے لیے آئے گا، معنی دونوں کے وہ یہ لیسا لیست وہی معنی ہے۔ اور ایک چیز ہم نے اور ایک دیکھی تھی، کانا اور کانو، کانا واحد کے لیے اور کانو جمع کے لیے، اور اس کا فرق آپ کیسے پتہ کریں گے؟ لاسٹ میں جب آپ واو الف دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ چلیں اس کی تفسیر بھی ہم شارٹ سن لیتے ہیں۔ آیت 110 میں اعمال صالح کی ترغیب ہے، نیک اعمال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور تم جو بھی بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے، جو بھی خیر ہے، جو کچھ تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اسے تم اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ یعنی تمہاری کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جائے گی، جو بھی تم نیک عمل کریں گے، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکوٰۃ ہے، کوئی اور بھلائی کے کام ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سیف ہے، جو نفع بخش ہے تمہارے لیے، قیامت کے دن تمہارے کام آنے والے ہیں، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنی نیکی کرے، کوئی ہماری نیکی کو اپریشیٹ نہیں کرتا، نیکی کر کے کیا فائدہ ہوا، نیکی کر کے برے ہی بنے، تو نہیں، اس پہ اتنا دل اداس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پالو گے اسے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تو اسے خوب دیکھنے والا ہے، کوئی تمہارا عمل، کوئی تمہاری نیکی، کوئی تمہاری بھلائی ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ اللہ کے لیے کی گئی ہو تب تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے اور اس کا فائدہ ضرور اٹھاؤ گے۔ اب آیت نمبر 111 میں ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب جو یہود اور نصارہ ہیں، ان کے باطل خیالات، ان کی کیا خیالات تھے اس بارے میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے کہا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے تو یہ کہا کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی یا نصرانی ہوں گے۔ یعنی اتنا بڑا دعویٰ اہل کتاب نے کر دیا کہ وہی بس جنت میں جائیں گے جو یہودی ہے، جو نصارہ ہے۔ تو اس پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلکا امانیہم، یہ تو ان کی باطل آرزوئیں ہیں، یہ صرف ان کی خواہشات ہے، وشفل تھنکنگ ہے، بس یہ اپنی آرزوؤں میں ہے۔ قل، اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، اگر واقعی تم جو کہہ رہے ہو بات سچی ہے تو لاؤ اپنی دلیل، ہاتو برہانکم، برہان دلیل کو کہتے ہیں، تو لے آؤ کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ واقعی جنت تمہارے لیے ہے تو کوئی تو دلیل لا کر دکھاؤ۔ آیت 112 میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت عمل کی شرائط بتائے ہیں۔ ہم اتنے سارے نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے کنڈیشنز کیا ہے، شروط، شرائط کیا ہے کہ کس طرح ہمارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہاں پہ 2 شرائط کیا ہے، کیوں نہیں بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اس حال میں کہ وہ وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہے۔
نیکی کرنے والا ہے، وہ محسن ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، خالص اللہ کے لیے اس کا عمل ہے۔ اور محسن میں یہ معنی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، سنت کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کرے۔ تو اعمال کے دو شرائط کیا ہے جس سے اعمال قبول ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ اعمال ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، نہیں قبول کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنا، خوش کرنا نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ اور دوسرا سنت کے مطابق ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے، فَلَهُ، تو لیے اس کے اجرہ، اس کا اجر عند ربہ، اس کے رب کے پاس ہے۔ اگر یہ عمل اس طرح کرے گا تو اس کا عمل اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے ولا خوف، کوئی خوف نہیں، علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یعنی آخرت میں انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں آخرت میں اتنے خطرناک مرحلے ہیں، اتنے یعنی ڈرانے والے مرحلے ہیں، موت سے لے کر دیکھ لیں جب تک جنت نہیں پہنچ جاتا انسان، کتنے اس کے سٹیپس ہیں وہاں پر۔ تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں، بڑا امن میں ہوگا، اور موت کے وقت بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہائے کاش یہ کر لیتا، ہائے وہ نہیں کیا، یہ غم وہ غم۔ تو موت کے وقت بھی اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب آیت 113 میں یہود اور نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان دونوں میں آپس میں ہی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راستے پر نہیں۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھے راستے پہ نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ کتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی یہود عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، اور اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان سے عہد لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اسی طرح انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق فرمائی تھی، لیکن اب ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول سے ملتی جھلتی بات کہی۔ تو اب ان کے اس اختلافات پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، قیامت کے دن تو فیصلہ ہو ہی جائے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا کہ کون واقعی راستے پر، ہدایت کے راستے پہ تھے اور کون گمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہو، کیونکہ یہی عمل قابل قبول ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔